أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتی ہوں آپ سب کے لیے بہت مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ داعی دین بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے، علم حاصل کرنے والا بنا دے، قرآن کی ریسرچ کرنے والوں میں شامل کر دے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے پچھلے آیات میں کیا پڑھا۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں بتایا کہ پھولوں کا رس چوسنے سے گھر اور شہد کے بنانے تک یہ چھوٹی سی مخلوق کس طرح کام کرتی ہے۔ پھر انسان کی پیدائش سے بڑھاپے اور موت تک کا سفر بیان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنی ملکیت میں کسی کا دخل پسند نہیں فرماتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک کرنے میں ذرا بھی جھجکتا نہیں، بلکہ سر عام بتاتا ہے کہ یہ میرا کام کر سکتا ہے یا ان سے میں اپنی مرادیں پاتا ہوں۔ آئیے آج ہم پڑھیں گے سورۃ النحل کی آیت نمبر 72۔ واللہ، اور اللہ ہی نے جعل لکم بنائی تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، من ازواجکم تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے، بنینا بیٹے، وحفداتن اور پوتے، ورزقاکم اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، افبالباطل تو کیا وہ باطل پر، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا، ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں۔ اب دیکھیں یہ سلسلہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو سوال تو یہ ہوا نا کہ بیوی کو کیوں بنایا گیا۔ دیکھیں انسان کو محبت، سکون اور اطمینان اپنے جیسے ہی انسان سے حاصل ہوتے ہیں نا۔ مرد عورت کا رشتہ صرف جسمانی نہیں بلکہ دونوں کے لیے روحانی اور جذباتی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے بنایا کہ زندگی متوازن اور پرسکون ہو، اور نکاح جیسے بابرکت رشتے میں تو اللہ تعالیٰ پیار بھر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیوی سے، یعنی کہ بیویوں سے بیٹے اور پوتے نواسے عطا فرمائے، یعنی خاندان کو تشکیل دیا گیا۔ لفظ ہفتہ میں اولاد یعنی پوتے نواسی اور وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو انسان کی خدمت اور مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ نے نہ صرف اولاد دی بلکہ ایک مضبوط خاندان کی تشکیل کی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا، یعنی حلال اور پاک رزق جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ اب دیکھیں چونکہ رزق میں ہر چیز شامل ہے، کس لیے دیا؟ تاکہ انسان شکر گزار بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں تو پھر لوگ یہ جھوٹے معبودوں کو کیوں پوجتے ہیں، کیوں غلط نظریات پیش کرتے ہیں اور شرک کی طرف چلے جاتے ہیں؟ سوال تو بنتا ہے نا، خالق کا سوال تو ہم سے بنے گا نا۔ جب شرک اور معبود کی طرف جائیں گے تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کفر کے معنی نہ شکری کے بھی تو ہیں، نعمتیں اللہ کی استعمال کرنی اور پوجا ہم نے شریکوں کی کرنی۔ شکر تو رب کا ادا کرنا چاہیے تھا نا، لیکن ہم کس طرف چل پڑے؟ خود ساختہ بتوں کی طرف۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 73 اور 74 پڑھتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا کی، یعنی دوسروں کی، مَا لَا يَمْلِكُ جو نہیں اختیار رکھتے، لَهُمْ رِزْقًا ان کے لیے رزق کا، مِنَ السَّمَاوَاتِ آسمانوں سے، وَالْأَرْضِ شَيْئًا اور نہ زمین میں سے کچھ بھی، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ طاقت رکھتے ہیں مطلب ہلنے کی، چلنے کی، بولنے کی، سننے کی، کسی بھی چیز کی نہیں رکھتے۔ فَلَا تَضْرِبُوا پس مت بیان کرو، لِلَّهِ الْأَمْثَالُ اللہ کے لیے مثالیں، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بے شک اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے۔ دیکھیں مشرک لوگوں نے جن کو معبود بنا رکھا ہے اور جن کو وہ ہر وقت دل میں بسائے رکھتے ہیں اور ان کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو رزق انسانوں کو عطا کرتا ہے نا، وہ تو اللہ عطا کرتا ہے، تو پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت اور پوجا کیوں کرتے ہیں؟ وہ بت جو ہاتھوں سے بنائے ہیں، وہ انسان جو اپنے حالات کے بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور وہ مردہ لوگ جنہیں خود پتہ نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، وہ تو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے۔ یہ دیکھیں، دلیل ہے نا کسی بات کی، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتی ہوں کہ وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے۔ تو پھر یہ کس قدر بڑی گمراہی ہے کہ ہم خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے آگے جھک جاتے ہیں۔ ہر چیز دینے والا اللہ ہے، تو پھر کس کے آگے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو؟ وہ آسمان اور زمین میں سے کچھ بھی مہیا نہیں کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیا کریں، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے۔ یاد رکھیں، یہ کسی چیز کی بھی طاقت نہیں رکھتے، نہ فائدہ دینے کی نہ نقصان پہنچانے کی، وہ خود محتاج ہیں، تو تمہاری حاجتیں کیسے پوری کریں گے؟ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑو۔ یہاں انسان کو روکا جا رہا ہے کہ وہ اپنی محدود عقل سے اللہ کی صفات اور ذات کے لیے مثالیں نہ بنائے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے تشبیہ دیتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی شان کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے مثال ہیں، اللہ کی طرح کون ہے؟ بتائیے مجھے، کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ انسان کا علم کیا ہے؟ علم کا ہونا بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ انسان اپنی ناقص سمجھ کی بنیاد پر اللہ کے بارے میں غلط قیاس سرنیاں کرتا رہتا ہے، حالانکہ حقیقت کو تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی مرشد کامل ہیں، کسی اور کی تو کیا بات ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 75 پڑھتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی، عبدم مملوکن، ایک ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت ہے۔ مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لا یقدر علی شیء، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر، ومن رزقنہ، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو ہم نے دیا، منا رزقا حسنا، اپنی طرف سے اچھا رزق، یعنی ہر طرح کی نعمت، فہو ینفق منہ سرا وجہرا، سرم وجہرا، تو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ حل یستوون، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم، بلکہ ان میں سے اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ مزید ایک مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اچھا مثال کیوں پیش کی جاتی ہے؟ تاکہ کسی کو بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ ہم ٹیچر لوگ ہیں نا، تو ہم سمجھاتے ہوئے بے شمار مثالیں دیتے ہیں کہ اس طرح ہوگا، اس طرح دیکھیں، اس طرح دیکھیں، اس طرح دیکھیں، لیسن جو ہے نا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہم سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے جس کا کسی چیز پر اختیار نہیں ہے، یعنی ایک انسان ہے جو خود مختار نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر وہ دوسرے پر انحصار کرتا ہے، نہ مال ہے نہ اختیار ہے۔ اب ایک دوسرا شخص ہے جسے ہم نے اچھا رزق عطا فرمایا ہے۔ اب یہ اس شخص کی مثال ہے کہ اگر رزق دیا ہے تو اسے فراغی مال اور وسائل بھی عطا کیے ہیں، اور اس شخص کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس رزق کو خود بھی استعمال کرتا ہے اور اسے دوسروں کے لیے بھی خرچ کرتا ہے، کبھی چھپ کر دیتا ہے، کبھی ظاہری دیتا ہے۔ اب یہ بات کہ وہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے اختیار اور سخاوت کو ظاہر کرتا ہے نا، یعنی مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اپنی مال کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ یعنی ایک وہ جو کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، دوسرا وہ جو اپنے رزق کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھپ کر یا ظاہری طور پر یا کھل کر اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے۔ اب یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے، رازق ہے، خود مختار ہے، اس کے پاس تو پوری کائنات ہے، اور وہ چھوٹے معبود جو نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم دنیاوی معاملات میں فرق کو پہچان لیتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے سوا معبودوں کے درمیان فرق کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ آخر میں فرمایا گیا
کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بے شک، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہر شکر، ہر تعریف صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ افسوس کہ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ سادہ سی باتیں ہیں، میری سادہ سے الفاظ ہیں میرے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے بشرط زندگی۔ اللہ حافظ۔